صحابہ انصار کی رو رو کے داڑھیوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے جنگ تو جیتی ہوئی ہے, یہ تو تھوڑے ہو کے جیت جاتے تھے, آج تو 12,000 ہے. پلٹے جیسے کسی جانور کا بچہ گم ہو اور بچہ نظر آئے تو گائے بھاگ پڑتی ہے بچے کی طرف, ایسے پلٹے. یاد دلایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہو, جینے اور مرنے کی قسمیں کھانے والے لوگ ہو. جب یہ یاد دلایا, 12,000 بندہ کدھر, اور ادھر صرف 10 سے بھی تھوڑے بندے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے لیے بد دعا کرے کہ اللہ ان کو برباد کرے. حضور نے کہا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں انصار کے لوگوں, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ لے کر جائیں, لوگ بکریاں لے کے جائیں, لوگ مال لے کے جائیں, تم اپنے سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے تسلسل میں ہم نے اس سے قبل مسلسل 3 جمعے غزوہ فتح مکہ کے حوالے سے بات کی تھی. فتح مکہ مسلمانوں کی زندگی میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. یعنی اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں, جو کانٹے بچھائے جا رہے تھے, مکہ کا فتح ہو جانا یوں سمجھیے کہ پورے عرب کے لیے اسلام کا رستہ کھل گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش مکہ کو, جو اس وقت مکہ کے سردار تھے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ تھے اور جنگیں کرتے رہتے تھے, ان کا سٹیٹس کیا تھا عرب میں, ان کا مقام کیا تھا؟ خانہ کعبہ اور حرم پاک کے متولی تھے وہ. اگرچہ وہ کافر و مشرک تھے ہمارے اعتبار سے, لیکن اس وقت دنیا عرب کی نگاہ میں وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, حرم پاک کے مجاور تھے, اور انہیں ایک دینی تقدس حاصل تھا, ایک مذہبی مقام تھا ان کا پورے عرب کے اندر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے الگ ہو کر دعوت دینا اور ان کے خلاف کھڑا ہونا باقی سارے قبائل کو ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ ڈائریکٹ جنگوں میں شریک ہو گئے تھے مخالفت میں, جو جنگوں میں شریک نہیں بھی ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. قریش نے اگر قبول کر لیا اس دین کو تو پھر ہم قریش کے پیچھے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ پورے عرب میں قریش کو ایک عصبیت حاصل تھی. اگر ہم عصبیت کو سمجھیں, جیسے کسی قوم کا وڈیرا ہوتا ہے, وہ اچھا کرے برا کرے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, اسے تعصب ہے, قومی تعصب ہے. تو قریش کو عرب میں ایک تعصب حاصل تھا, قریش جدھر کھڑے ہیں ہم ادھر کھڑے ہیں, اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, اللہ کے گھر کے متولی ہیں. تو اس اعتبار سے جب قریش زیر ہو گئے اور پھر سارے کے سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے, تو اب باقی سارا عرب جو بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ اونٹ کدھر بیٹھتا ہے, اس نے فیصلہ کر لیا قریش جھک گئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سارے اب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. قریش کو اس حد تک عرب کے اندر تعصب حاصل تھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ فرما کے گئے کہ میرے بعد جو سردار آئیں گے الائمۃ من قریش, حکمران قریش میں سے ہی ہوں گے. عرب قریشیوں کے علاوہ کسی اور کو حکمران قبول نہیں کریں گے. یہ اسی تعصب کی طرف اشارہ تھا. انصار کی قربانیاں کم تو نہیں تھیں, مگر انصار کیوں نہیں حکمران بنے؟ انصار مدینہ والے, ان کی قربانیوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے, انہوں نے ہی مکہ سے آنے والے مہاجرین کو, قریش کو, آقا نامدار کے صحابہ کو ٹھکانہ دیا, جنگوں میں ساتھ کھڑے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ حکمران وہ نظر نہیں آتے؟ نہ آقا کے بعد خلفائے راشدین میں کوئی انصاری ہے, نہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ آئے تو وہ بھی قریش کے, بنو عباس آئے تو وہ بھی قریش کے. 700-800 سال تک بھلے وہ خلفائے راشدین تھے
بھلے بنو امیہ کے 110 سال تھے، بھلے بنو عباس کے 500-600 سال تھے، حکومت قریش کے لوگ ہی کرتے رہے۔ یہ انہیں عرب کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کے گھر کی نسبت سے، خدا کے گھر کی نسبت سے انہیں ایک عرب کے اندر تعصب حاصل تھا۔ لوگ ان کو چھوڑ کے کسی اور کو حکمران قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم اس کی مثال یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی سیاست پہ نظر دوڑائیں، وہ علاقے جہاں پر بڑی بڑی گدیاں ہیں تو ان گدیوں کے سجادہ نشین، ان کی اولادیں وہ MNA بھی بنتے ہیں۔ اسی لیے بنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہے۔ اب فلاں بزرگ کی اولاد ہے سلطان باہو علیہ رحمہ، انہیں گزرے عرصہ گزر گیا، ان کی اولادیں آج بھی علاقے میں MNA بنتی ہیں، MPA بنتی ہیں۔ وجہ وہ اس بزرگ کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کی وجہ سے کہاں بزرگ اور کہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ تو جو اس خانہ کعبہ کے متولی تھے انہیں بھی عرب کے اندر بڑا مقام حاصل تھا۔ تو جب وہ لوگ مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے اور پھر سارے کے سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب کے اندر اسلام کو کتنا ترقی کا ایک رستہ کھل گیا، گیٹ وے ہو گیا اسلام کے لیے۔ کچھ قبائل ایسے بھی تھے، ہم آگے چلتے ہیں، جو ابھی تک جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس میں بنو حوازن ایک قبیلہ تھا، یہ سرکار کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، بنو سعد کا علاقہ، یہ طائف سے 70-80 کلومیٹر آگے پڑتا ہے۔ بنو حوازن یہ بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں میں لوگ تھے، اور بھی قبائل تھے۔ یہ اب بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، ان کے اپنے اپنے بت تھے۔ یہ مکہ والوں سے ہٹ کر ان کے اپنے بڑے بڑے بت تھے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حبل تھا، منات تھی، عزا، یہ نام رکھے ہوئے تھے، یہ ان کے علاقوں میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا زور لگائیں گے، رستہ روکیں گے۔ ان کا ایک لشکر اکٹھا ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ابھی آقا اس وقت مکہ میں ہی تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا 19 دن کا قیام سرکار نے مکہ میں فرمایا تھا۔ ادھر کی خبریں ملی تو یہاں سے ہی لشکر تیار ہو گیا کہ چلیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، بنو حوازن کا۔ 10,000 صحابہ تو حضور کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، 2,000 نئے بندے مدینہ سے آئے تھے، 10,000 2,000 نئے بندے جو مکہ مسلمان ہوئے وہ شریک ہو گئے، 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا۔ اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی تیار نہیں ہوا تھا، اور مسلمان بڑے جوش میں، اور جو نئے لوگ تھے وہ ذرا آپ کو پتا ہے اپنی ایفیشنسی ذرا زیادہ ہی شو کرنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے، پتا ہے جنگ تو جیتی ہوئی ہے، یہ تو تھوڑے ہو کے جیت جاتے تھے، آج تو 12,000 ہے۔ جب مشکل پڑنی ہو تو پھر سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے، جب سامنے خیال یہ ہو کہ بس حلوہ ہی ہے، جا کے بس کھائیں گے، فتح لکھی ہوئی ہے، تب سوچنے کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے تبصرہ کیا ان کے جو تاثرات تھے، فرمایا، ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے لوگو مسلمانوں، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین والے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں بڑے تعجب میں ڈالا ہوا تھا، تم بڑے مغرور، دل میں خیال آ رہا تھا کہ آج کوئی ہرانے والا نہیں ہمیں، تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں ڈالا ہوا تھا۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ میں بس پرواہی کوئی نہیں آج تو ہمیں، یہ جو تمہارے دل میں سوچے پنی ہوئی تھی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، مگر تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی۔ ہم تفصیل بیان کریں گے آگے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جب دشمن نے حملہ کیا تو تمہیں زمین تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی اس وقت۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ایک مرحلہ شروع کا ایسا تھا کہ تم پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے تھے اس وقت۔ بڑی تمہیں کثرت پہ ناز تھا کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں، پھر کیا بنا تمہارے ساتھ؟ جب تم نے تعداد پہ نگاہ رکھی، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی، نگاہ اللہ کی مدد سے ہٹ گئی، نگاہ اللہ کی نصرت سے ہٹ گئی، تمہارے اندر یہ آ گیا کہ ہماری بڑی تعداد ہے، پھر حال دیکھا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تم پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے تھے اس وقت۔
زمین تمہیں تنگ نظر آ رہی تھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی طرف سے مدد، اطمینان اور سکون اپنے رسول پہ اتارا، اور رسول برکت سے مومنوں پر اتارا اللہ پاک نے. وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنے وہ لشکر بھیجے ملائکہ کے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. وعذب الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو سزا دی پھر، اور تمہیں فتح یاب کر دی. ہم بات یہاں سے شروع کر رہے تھے کہ 12,000 کا لشکر نکلا. اپنی کثرت کے اوپر جو ہے وہ ان کے ذہن میں بہت بڑا خیال آیا ہوا تھا کہ آج تو ہمیں ہرانے والا ہی کوئی نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالف غزوہ حوازن والے تھے، انہوں نے اپنا سردار مقرر کیا تھا. ان کا کمانڈر تھا مالک بن عوف. وہ علاقوں سے نکلا، ایک بہت بڑی وادی تھی، اوتاس بولتے تھے. وہاں پر اس نے لشکر سارے جو دائیں بائیں کے باقی قبائل تھے اکٹھا ہوا لشکر وہاں پر. ان میں ایک بوڑھا تھا، درید اس کا نام تھا، درید بن سما. اپنے جوانی کے زمانے میں بہت بڑا جنگجو بہادر سپہ سالار تھا. اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، تلوار اٹھانے کے قابل نہیں تھا، مگر اونٹ کے کجاوے میں وہ بھی بیٹھا ہوا ساتھ شریک ہوا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا ہم کہاں ہیں اس وقت؟ لوگوں نے کہا ہم اوتاس والی وادی میں ہیں. وہ تو کہتا جگہ تو یہ ٹھیک ہے تیاری کرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ یہ مجھے اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کے رونے، عورتوں کی آوازیں اور بکریوں کے ممیانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بچے ساتھ ہیں، گدھے ساتھ ہیں، بکریاں ساتھ ہیں. لوگوں نے کہا ہمارے کمانڈر کا حکم یہ تھا کہ صرف جوان نہیں جائیں گے بلکہ جوانوں کے گھر والے، عورتیں بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، جانور بھی جائیں گے، تاکہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہ کرے. ہماری پلاننگ یہ ہے، ہمارے سردار کی پلاننگ یہ ہے کہ جب بال بچے عورتیں ساتھ ہوں گی تو کچھ تو غیرت کریں گے نا، بھاگیں گے نہیں، شکست نہیں کھائیں گے. اس نے جواب میں کہا اس سردار کو تم بھیڑیے کے چرواہے لگتے ہو مجھے. جب شکست آتی ہے نا کسی قوم پر پھر کوئی چیز روکتی نہیں ہے، پھر بندہ بھاگ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی تمہاری. جب وار پڑتا ہے دشمن کا اور شکست نظر آتی ہے تو پھر جانور نہیں روکتے، پھر کچھ نہیں روکتا، جان بندہ بچانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. پھر تم مجھے چرواہے لگتے ہو، سپہ سالار نہیں لگتے ہو تم. یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اکیلے ہم جاتے تو ہم لڑتے، جو مارے جاتے، جو بچتے پیچھے گھر بار اولاد خاندان تو سلامت ہوتا نا. تم نے تو سب کو خطرے میں ڈال دیا ہے. عجیب سردار ہو تم. وہاں بحث شروع ہو گئی آپس میں. اس نے جو عوف بن مالک ان کا سردار تھا، اس نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر قوم کو قبول نہیں ہے میں تلوار رکھتا ہوں یہاں پہ، اپنے آپ کو مار دیتا ہوں، پھر جو مرضی کرو تم. کیا لوگوں نے جب دیکھا کہ سردار اتنا پکا ہوا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار اس کی بات مانو، بوڑھے کی بات کو چھوڑ دو. اس طرح انہوں نے سارا کنبا، جانور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں. آگے آپ سنیں گے کہ جب مال غنیمت بٹا تو 12,000 بندہ تھا، ایک ایک بندے کو 4 بکریاں، گھوڑے والے کو 12 بکریاں، یعنی کوئی 70-80 ہزار بکری تھی. اور کئی 100,000 اونٹ تھے ان کے. وہ سارا کچھ لے کے ساتھ نکل پڑے تھے. قافلے کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا قافلہ ہوگا ان کا. خیر مسلمان نکل پڑے وہاں سے، اور جب وہ جگہ آیا، ان کا علاقہ آیا، حوازن کے سردار عوف بن مالک نے پلان یہ کیا کہ اس نے اپنے بندے پہاڑوں کے اندر، دروں کے اندر، رستوں کے اندر چھپا دیے. کہا جب یہ لوگ یہاں پہنچے اوپر سے بس تیروں کی بارش کر دینا. ہزاروں بندے جب تیر ماریں گے اور ہزاروں تیر جب میدان میں جائیں گے تو یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں آگے. انہوں نے پلان کے لشکر چھپا دیے پہاڑوں کے اندر اور انتظار کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو لشکر تھا وہ وہاں سے نکلا، اور یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات تھی، 10 شوال تھا. آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں مکہ فتح ہوا تھا، تو 10 دن وہ اور 10 دن شوال کے ملا کے، تو یہ 10 شوال کی ڈیٹ تھی جب وہاں سے نکلے تھے. مسلمان بڑے بے خوف ہو کر جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، دل میں خوش بھی ہیں کہ آج کوئی ہرا نہیں سکتا. پتہ تب چلا جب پہاڑوں سے تیر شروع ہو گیا.
1000 تیر اندازوں نے ایک دم جب تیر چھوڑے اور جب تیر لگنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ بتائیں بندہ کہاں ٹک سکتا ہے؟ سواریاں پیچھے مڑ گئیں، اونٹ دوڑ پڑے، گھوڑے دوڑ پڑے، بھاگنا شروع ہو گئے، ایک دم پورے لشکر کا ماحول بدل گیا، ادھم مچ گئی۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، کوئی 1-2 تیر تھوڑی آ رہے تھے، ادھر سے بھی 10-15 ہزار بندہ پہاڑوں سے تیر برسا رہا تھا ڈائریکٹ لشکر کے اوپر۔ یہ ایسے بے خوف، نہ کوئی آگے ڈھالیں کی ہوئی، نہ کوئی اپنا بچاؤ کیا ہوا، ڈائریکٹ تیر یا گھوڑوں کو لگ رہے ہیں یا ان کو لگ رہے ہیں۔ جانوروں میں بھگدڑ مچ گئی، بندے بھی پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے، 10 سے بھی تھوڑے۔ 12,000 بندہ کدھر اور ادھر صرف 10 سے بھی تھوڑے بندے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان بن حارث، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا آپ کو، یہ حضور کے چچا زاد عبد المطلب کے بیٹے کے بیٹے، انہوں نے سرکار کی رکاب پکڑی ہوئی تھی، حضرت عباس نے لگام پکڑی ہوئی تھی خچر کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہوتا ہے کہ سردار اور جو سپہ سالار ہے اس کی جرأت کیا ہے، لشکر سارا بھاگ گیا ہے، سرکار اپنے خچر کو ایڑ لگا کے آگے کو کرتے تھے اور فرماتے تھے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں میں۔ پھر آقا نے کہا کہ اے چچا عباس، آواز لگائیں لوگوں کو۔ انہوں نے آواز لگائی، یا اصحاب السمرہ، یا اصحاب الرضوان۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو 1500 بندوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، آواز لگائی، او درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کدھر ہو؟ حضرت عباس کی آواز بڑی اونچی تھی، ایسے ماحول میں بھی ان کی آواز اچھی خاصی دور تک گئی۔ جب کہا نا کہ او درخت کے نیچے مصطفیٰ کی بیعت کرنے والوں تم کدھر ہو، یہ آواز سننا تھا کہ صحابہ پلٹ پڑے، واپس پلٹ پڑے وہاں سے، اور کہا ایسے پلٹے جیسے کسی جانور کا بچہ گم ہو اور بچہ نظر آئے تو گائے بھاگ پڑتی ہے بچے کی طرف، ایسے پلٹے، اپنی سواریاں موڑی، جن کی نہیں مڑ رہی تھی اس نے چھلانگیں مار دی، اور پھر حضور کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، جب تیر پڑے تو پہلے تو نکل بھاگے، لیکن جب آواز آئی اور یاد دلایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہو، جینے اور مرنے کی قسمیں کھانے والے لوگ ہو، جب یہ یاد دلایا گیا تو سب کچھ بھول کے واپس دوڑے ہوئے آئے آقا کے پاس، اور پھر جنگ کا منظر ہوا اور آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی۔ سرکار نے لفظ بولا، میرے آقا نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ جنگ کی جو چکی ہے، جنگ کی جو بھٹی ہے اب بھڑک اٹھی ہے۔ سرکار نے مٹی پکڑی زمین سے اور ایسے پھینکی کافروں کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ، کہ چہرے ان کے بگڑ جائیں۔ بس اس کے بعد کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی جنگ نہیں چلی، دشمن نے ہتھیار ڈال دی، اور وہ ان کے پاس جو کچھ تو 6000 بندہ ان کا قیدی بنا، 24,000 اونٹ ان کے پکڑے گئے، اور 40,000 سے زیادہ ان کی بکریاں، اور 4,000 اوکیا چاندی، یہ کوئی تقریباً 6 کوئنٹل چاندی بنتی ہے، 6 کوئنٹل۔ اتنی بڑی مقدار میں مال غنیمت کبھی مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ پھر جو بھاگنے والے لوگ تھے وہ بھاگے اور طائف کی طرف نکل گئے، دشمن کے لوگ جو پکڑے گئے، بھاگنے والے طائف کی طرف چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جتنا مال اکٹھا ہوا تھا اس سارے کو آقا نے جارانہ کے مقام پہ رکھوایا۔ جارانہ آپ جانتے ہیں جہاں سے آج کل لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں رکھوایا۔ وہاں پر غزوہ حوازن میں شہید ہونے والے کوئی 10-11 صحابہ کی قبریں بھی وہیں پر ہیں، آج بھی ان کا احاطہ بنا ہوا ہے قبروں کا وہاں پر۔ وہاں سرکار نے سارا سامان رکھوایا، کچھ لوگ دستہ متعین کی حفاظت کے لیے، اور پھر طائف کو چل پڑے، چونکہ دشمن ادھر بھاگ کے گیا تھا طائف کی طرف، اور طائف والوں سے بھی خطرہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اب طائف اور حوازن والے اکٹھے ہو کر پھر ہم پہ جنگ نہ شروع کر دیں۔ خیر، اب وہاں سے پھر اس لشکر اسلام جارانہ پہ سامان اپنا رکھ کر طائف کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے، طائف والے قلعہ بند ہو گئے، چھپ گئے اندر قلعے کے اندر، سارا کا سارا لشکر قلعے کے اندر چھپ گیا،
اور قلعے کی دیواروں پر تیر انداز بٹھا دیے کہ جو قریب آئے اس کو تیر مارو۔ مسلمانوں نے کوئی تقریباً مہینہ تک وہاں پہ انتظار کیا، قلعہ فتح نہیں ہوا مسلمانوں سے۔ اوپر ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ نام کا ایک بڑا ماہر جنگی سردار تھا، اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، جو اس کا بل تھا بھٹ، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو یہ کہاں جائے گی، پکڑ لیں گے، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اب سرکار نے سوچا کہ اتنی توانائی اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صحابہ سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ اب جو جوشیلے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ایسے چلے جائیں بغیر فتح کیے؟ سرکار نے کہا اچھا پھر کل زور لگا کے دیکھ لو۔ اگلے دن زور لگایا تو کئی صحابہ تیر اندازی میں شہید ہو گئے۔ اب خود کہتے ہیں جی چلے پھر واپس چلتے ہیں۔ حضور مسکرانے لگ گئے کہ کل میں کہہ رہا تھا تو تم جوش میں تھے، آج جب نقصان اٹھا بیٹھے ہو تو پھر کہتے ہیں واپس چلتے ہیں۔ خیر وہاں سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان کو برباد کرے۔ حضور نے کہا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کو ہدایت کے ساتھ میرے پاس بھیج دے، ان کو ہدایت دے کے میرے پاس بھیج دے۔ وہ جو جنگ سے قابو نہیں آئے تھے، چند ہی ماہ کے اندر آقا کے پاس آ کے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مسلمان ہو کے سارا کا سارا طائف علاقہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اب آقا جب واپس آئے جیرانہ کے مقام پر تو مال غنیمت تقسیم ہوا۔ میں نے تعداد بتا دی تھی آپ کو، 6000 قیدی تھے۔ قیدی بھی لوگوں میں بٹتے تھے۔ وہ جو قیدی ہوتے تھے مرد ہوتی تھی یا عورتیں، مرد غلام ہو جاتے تھے، عورتیں لوڈیاں بن جاتی تھیں اور وہ بانٹ دیے جاتے تھے لشکر کے اندر۔ 24,000 اونٹ اور 40,000 سے اوپر بکریاں اور چاندی وغیرہ سارا کچھ تھا۔ یہاں پہ جب سرکار نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، اب تک جو طریقہ پہلے چلا آ رہا تھا سرکار نے سٹائل بدل دیا تقسیم کرنے کا۔ یہ مال، یہ پیسہ بڑی آفت ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ قرون اولا کا زمانہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ سرکار نے کیا کیا؟ جو نئے لوگ سردار مسلمان ہوئے تھے، نئے سردار، سرکار نے ان کو بڑے بڑے تحفے دیے۔ جناب ابو سفیان بن حرب، وہ جو سردار تھے قریش کے، ان کو آقا نے 100 اونٹ عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا یزید بھی ہے۔ یہ یزید کا چچا ایک یزید تھا، یزید تو بیٹا ہے نا حضرت بن معاویہ کا، حضرت بن معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا ایک، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا یزید بھی ہے۔ سرکار نے کہا 100 اونٹ اس کو دیے۔ کہا میرا بیٹا معاویہ بھی ہے، کہا 100 اونٹ اس کو دیے۔ اس طرح کھلے طریقے سے سردار لوگ تھے، حالانکہ کمی کوئی نہیں تھی ان کو، مگر مال انسان کو اچھا لگتا ہے نا کہ پیسہ آ رہا ہے تو آنے دو۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی، سرکار نے نہ نہیں کی، عطا فرماتے گئے۔ پھر حکیم بن حزام ایک عرب کے، وہ بھی بڑے سردار تھے، سرکار نے 100 اونٹ ان کو دیے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ اور بھی دیں، سرکار نے 100 اونٹ اور دے دیے۔ ان کے بارے میں حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جو مال ہے یہ بڑا انسان کو خوشنما بھلا لگتا ہے، بڑا سرسبز ہوتا ہے، کشش بڑی ہے مال کے اندر، لیکن ابتلا اور آزمائش بڑی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ انسان اس مال کے ذریعے کیا کرتا ہے۔ اس لیے مال کو صرف نعمت نہ سمجھو، مال کو آزمائش سمجھو، یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ خیر 100 دیے، 100 انہوں نے اور مانگ لیے۔ پھر آقا نامدار نے، صفوان بن امیہ تھے، ان کو بھی 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اور بھی دیں، 100 اور دے دیے۔ کہا اور بھی دیں، کہا 100، 300 اونٹ ان کو عطا فرما دیے۔ اب وہ جو لشکر اسلام ہے جو سن 2 ہجری سے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 8 سال سے جنگیں کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، جن کی تلواروں سے خون ہے، وہ سارے بیٹھے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان سرداروں کو حضور اتنا دے رہے ہیں۔ یہ تقسیم کا سٹائل تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ انصار مدینہ جو تھے، مدینہ کے جو انصار تھے، ان میں آپس میں چیبوگیاں شروع ہو گئیں کہ جی دیکھیں اب اپنے خاندان قریش کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اتنا مال دے رہے ہیں۔ انسان ہے نا، دل میں خیال آتا ہے، بھلے حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں،
لیکن طبیعت انسانی، فطرت انسانی یہ ہے کہ دل میں خیال آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آقا ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے مغرب کے ٹائم اعتکاف کے موقع پر، گھر والی ملنے کے لیے، حضرت صفیہ ملاقات کے حضور چھوڑنے کے لیے کھڑے تھے گلی میں. تھوڑا اندھیرا سا تھا، پہچان نہیں ہو رہی تھی. 2 انصاری جوان وہاں سے گزرے. سرکار نے روکا اور روک کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے صفیہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ کہا شیطان انسان کے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. خیال آ سکتا تھا کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں کون سی عورت کھڑی تھی. یہ انسانی فطرت ہے. فطرت انسانی پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. میں اس پر کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. جب پہلی بار اللہ نے کہا کہ ڈنڈے کو نیچے چھوڑیے، نیچے چھوڑا وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ بھاگ پڑے پیچھے. قرآن میں آیا ہوا ہے. چونکہ انسان ڈرتا ہے سانپ سے، وہ تو بعد میں اللہ نے کہا ڈرو نہیں، جا کے پکڑ لو اس کو. جب پکڑا تو پھر ڈنڈا ہو گیا. تب انہیں سمجھ آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا میرے لیے. تو فطرت انسانیہ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہو جاتا ہے انسان سے. یہ انسان کی خامی نہیں ہوتی. خامی تب ہوتی ہے جب بندہ اس پہ ڈٹ جائے، سمجھایا جائے تو سمجھے نہ، پھر خامی بنتی ہے. یہ خامی تب بنتی ہے، انسان کی نیچر کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جب پردہ اٹھا دیا جائے، اصل بات بتائی جائے، بندہ پھر بھی ضد کر جائے، تب کہا جائے گا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. سرکار کو خبر ملی، بلکہ ان کے سردار تھے حضرت سعد. یہ سعد بن معاذ نہیں تھے، سعد بن معاذ تو شہید ہو گئے تھے. ان کو زخم لگا تھا غزوہ خندق کے بعد، وہ شہید ہو گئے تھے. اب یہ سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ انصار جو ہیں اپنے دل میں پیچ و تاب کھا رہے ہیں، بڑے وٹ پڑ رہے ہیں ان کو کہ اتنا مال اوروں کو دے دیا. قبائل عرب کو بڑے بڑے آپ نے تحفے دے دیے، انصار کو کچھ نہیں ملا. حضور نے ان کے سردار سے کہا سعد تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ایک آزمائش سوال عجیب تھا. چلو لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سچے لوگ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم کا ہی بندہ ہوں نا، یعنی میرے دل میں بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں خیال میرے دل میں بھی آیا ہوا ہے یہ والا. سچے کھرے لوگ تھے، جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے. ہماری طرح کا بندہ ہوتا تو وہ اوپر سے کہہ دیتا نہیں جی جو مرضی ہے جی آپ کی آپ کریں جی، ہمارے آپ نبی ہیں. انہوں نے کہا سرکار میں بھی تو اسی قوم کا ہی بندہ ہوں، یعنی قوم جو باتیں کر رہی ہے خیال میرے دل میں بھی آیا ہوا ہے. سرکار نے کہا اچھا پھر اکٹھا کرو اپنی ساری قوم کو، اکٹھا کرو. انہوں نے اکٹھا کیا ایک جگہ پر، حضور کو بتایا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. سرکار وہاں گئے. میں یہ کیا چیمے گوئیاں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ یہ جو میں سن رہا ہوں تمہاری باتیں، یہ کیا چیمے گوئیاں ہیں جو تم لوگ کر رہے ہو؟ یہ کیا ناراضگی ہے جو تم دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنے اپنوں کو، قریشیوں کو بڑا مال دے دیا، ہمیں مال نہیں دیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیا ناراضگی ہے جو تم دل میں لے پھرتے ہو؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی ہے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن بنے ہوئے تھے، 50 سال سے تمہاری جنگیں چل رہی تھی، میں آیا تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہاری نفرتیں، جنگیں ختم ہو گئی. وہ کہنے لگے کیوں نہیں آقا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اللہ رسول کا فضل ہے، اللہ رسول کا احسان ہے، اللہ رسول کی عطا ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. سرکار نے فرمایا انصار کے لوگوں تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم جواب دینا چاہو تو تم بھی تو کہہ سکتے ہو نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی. اگر مجھے جواب دینا چاہو تو مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی قوم نے آپ کو وطن سے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا تھا، اپنے گھر کھولے تھے آپ کے لیے، تم چاہو تو مجھے کہہ سکتے. اور تم اپنی بات میں سچے ہوگے، خدا کی قسم اگر تم یہ باتیں کرو گے تو تم سچ بول رہے ہوگے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوگے. ایسے ہی ہوا تھا. اگر میرے آنے سے تمہیں ہدایت ملی، میرے آنے سے تمہاری نفرتیں، جھگڑے ختم ہوئے، اللہ نے تمہیں عزت مقام دیا، تم بھی مجھے یہ باتیں کر سکتے ہو. پھر آقا نے فرمایا، سرکار نے یہ باتیں کر کے دونوں سائیڈیں بتا کے، انصار کے لوگوں تم دنیا کی حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہوئے بیٹھے ہو، اس مال کے لیے تمہارے دل میں باتیں آئی ہوئی ہیں، ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہو.
یہ تو میں نے نئے لوگ جو تھے ان کا دل اسلام سے جوڑنے کے لیے ان کو دیا ہے. کچھ لوگوں کو اسلام کے ساتھ میں نے جوڑا ہے ان کے پیٹ کے ذریعے, کہ پیسہ ان کو اتنا دیں کہ وہ جڑ جائیں اسلام کے ساتھ, چونکہ وہ سردار ہیں. اگر وہ شرارتیں کریں گے ہمیں امن نہیں آئے گا, ہمارے ملک میں سکون نہیں آئے گا. میں نے 100 اونٹ 200 اونٹ دے دیا تاکہ ان کو اس طرح راضی کر کے اسلام سے میں جوڑ دوں. تم دنیا کے مال کے لیے دل میں پریشان ہوئے بیٹھے ہو. اور میرے آقا نے فرمایا, اے انصار کے لوگوں, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ لے کر جائیں, لوگ بکریاں لے کے جائیں, لوگ مال لے کے جائیں, تم اپنے ہمراہ محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جاؤ. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تمہارا دل اس پہ خوش نہیں ہوگا؟ کہا خدا کی قسم, اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, انصار ایک طرف ہو جائیں تو میں انصاریوں کے ساتھ جاؤں گا. لوگ ساری دنیا اور رستہ پکڑ لے, انصار اور رستہ پکڑ لے, میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. اگر ہجرت اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو میں انصار کے اندر پیدا کیا جاتا نہیں. صحابہ انصار کی رو رو کے داڑھیوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں, لوگ مال لے جائیں, ہم مصطفیٰ کو ساتھ لے کے اپنے گھروں کو جائیں, ہم اس بات پہ راضی ہیں, ہم اس بات پہ راضی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت نصیب فرمائے جو دنیا و ما فیہا سے بلند ہو, اور ہمیں آقا کی خاطر تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.